بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال أحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو الربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ادنا سے ادنا، موٹے سے موٹا اور باریک سے باریک دماغ والا شخص بھی یہ تو جانتا ہی ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد رکوانا پڑے گا شاید مشین جو ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کی روزی کا ذمہ خود اپنی ذات پر لے لیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پر چوپایا ہے، چرند ہے، پرند ہے، ان تمام کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ان کی پیدائش کے ٹائم کو بھی جانتا ہے اور ان کی موت کے ٹائم کو بھی جانتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، رزاق تو وہ ہے، روزی تو سب کو دے گا، لیکن کچھ مخلوق اس نے ایسی بنائی جن کو وہ اپنی شان روزی عطا کرتا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. جیسے سمندری مخلوق ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی انسانی کارستانی کے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غذا پہنچاتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہے. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جیسے جنات، انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روزی تو دی، روزی کا وعدہ ان کے بھی ساتھ کیا، رزاق ان کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسباب اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. آپ سبب اختیار کرو گے، تجارت کرو گے، کماؤ گے، اور اسی طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد جس حلال کاروبار میں بھی مشغول ہوں گے، بس وہی سبب ہے تمہاری روزی کا، تمہاری معیشت کا. اب اسی معیشت کو کچھ لوگوں نے حلال طریقے سے اختیار شروع کر دیا، اور اسی معیشت کو کچھ لوگوں نے حرام طریقے سے کرنا شروع کر دیا. اختیار چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دیا، اور انسان اس اختیار میں بھی اتنا بڑا ناشکرا نکلا
کہ اس اختیار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غدر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ تو ان اسباب کو اختیار کرنے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، تو کچھ لوگوں نے وہ اسباب جو اختیار کیے حلال طریقے سے کیے، اور کچھ اسباب اختیار کیے وہ حرام طریقے سے کیے۔ حلال طریقے کے جو اسباب ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ آپ حرام چیزوں کو اور تمام مشتبہات کو چھوڑ کر کوئی بھی کاروبار کریں، حلال ہی حلال ہے، اور حرام کاروبار کی اتنی شکلیں ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، اور ان سب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے سود، ربا۔ تمام شکلیں جتنی بھی حرمت کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سود پر پہنچتی ہیں۔ کاروبار کا سود ہو، معیشت کا سود ہو، لین دین کا سود ہو، ادھار کا سود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو کلام پاک میں سب سے پہلے کٹ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ دوسری صورت میں، تیسری صورت میں، چوتھی صورت میں، کلام پاک کی سب سے پہلی صورت سورہ بقرہ میں اس کو بالکل واضح کر دیا اور فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ ہم نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو بیع کرنا اور بیع کی جتنی بھی شکلیں جواز کے دائرے میں آتی ہیں ان کے مطابق معیشت کو تلاش کرنا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور بیع کے جائز طریقوں سے ہٹ کر یا کمانے کھانے کے جائز طریقوں سے ہٹ کر جب ہم نے اسباب کو اختیار کیا تو ان اسباب نے ہم کو سود تک پہنچا دیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف بیع کو حلال کیا تھا، ربا کو تو حلال نہیں کیا تھا، اس کو تو حرام کیا تھا۔ دراصل جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت عرب میں بہت زور و شور کے ساتھ سود پر پیسے دینے کا، سود پر پیسے لینے کا بہت بڑا رواج تھا، تمام لوگ اسی کاروبار میں مصروف تھے۔ ایک وعدے کے مطابق کسی کو پیسے دے دیے اور پھر اسی وعدے کے مطابق اسی سے کچھ پیسے زائد مانگ کر سامنے والے آدمی کو مصیبت اور مشقت میں ڈالتے تھے۔ یہ وہاں پر بالکل عام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوب سود پر کاروبار کیا کرتے تھے، خوب پیسہ دیتے تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ سود کی حرمت بیان فرمائی، نہ یہ کہ سود کی طرف متوجہ کیا، نہ یہ کہ سود کے احکامات بتلائے، بلکہ خود پریکٹیکلی یہ کہا اے لوگو سنو، آج سے سود بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام کر دی، آپ کو چھونا تک نہیں، زنا کو حرام کر دیا، اس کے پاس جانے کا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اور سود کا جو پیسہ تمہارا ابھی کسی اور کے اوپر بقایا ہے وہ بھی نہیں لینا، اور سب سے پہلے یہ قدم میں اٹھاتا ہوں، میرے چچا عباس نے جس کو قرض دے رکھا ہے ان کا سود ان کی طرف سے میں معاف کرتا ہوں۔ اپنے چچا کا جو کاروبار تھا، اس کاروبار سے جو سود کا پیسہ آتا تھا تو خود اپنے ذمے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے ان سب کو معاف فرما دیا۔ بس اصل پیسے جتنے کسی نے لے رکھے ہیں وہ لوٹانے ہیں، زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرماتے تھے تو سب سے پہلے اس کو کر کے دکھاتے تھے۔ اور آپ غور کیجئے، کلام پاک میں سود کے مسئلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت ٹون میں بات کی ہے۔ زنا پر بھی سخت الفاظ استعمال کیے مگر اتنے نہیں، ماں باپ کو ستانے پر بھی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں مگر اتنے سخت نہیں، اور اسی طریقے سے چوری کی حرمت بھی کلام پاک میں ارشاد فرمائی مگر اتنے سخت ٹون میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سود کی حرمت بیان فرمائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نہیں مانتا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ سے
اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے. اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے. یہ جملہ دراصل ڈانٹنے کے لیے ہے، حرمت میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے، اگر اس معنی کو غور سے دیکھا جائے، ایمانداری سے اپنا محاسبہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کو اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اگر کوئی اب بھی سود پر مصر ہے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ سیدھا سادہ، ہم تیار ہیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. پوری دنیا کی طاقت جس سے جنگ نہیں کر سکی، ہم جانے انجانے میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور جب جنگ اللہ سے ہو، جب جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو ہار سامنے والے کا مقدر ہے، 100% نہیں بلکہ 110% مقدر ہے. تو اسی لیے سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں بھی استعمال نہیں کیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، ایسے چھوٹ نہیں دی گئی جیسے شراب کے معاملے میں چھوٹ دی گئی. شراب کا حکم جب نازل ہوا، اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو ڈائریکٹ حرام نہیں کی گئی، کیونکہ لوگ اس کو آہستہ آہستہ سے چھوڑ پاتے. تو اسی لیے پہلے کہا کہ ہاں یہ نقصان اس میں زیادہ ہے، تھوڑے بہت منافع بھی ہیں اس میں. پھر تھوڑا سا اور سختی کا حکم ہوا، پھر لاسٹ میں تیسرے نمبر پر جا کر اس کو بالکل حرام کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تیسرے نمبر. لیکن سود کا حکم جب نازل فرمایا تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جو کسی پر تمہارا ہے سود کا پیسہ اس کو چھوڑ دو، وہ آج سے لینا ہی نہیں ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو کاروبار لوگ کر چکے، جو معاملات لوگ کر چکے، جو وعدہ کر چکے، اس کے پورا ہونے کے بعد ممانعت آ جاتی. لیکن نہیں، اس کو وہیں چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن اور 2 دن کی اس میں اجازت بالکل مرحمت نہیں فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ کرام میں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کو روکے، نہیں مانتا ہے تو سختی سے روکے، پھر بھی نہیں مانتا ہے تو بلائے اور اس کی گردن اڑا دے. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کا یہ فتویٰ ہے. تو سود کی حرمت اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو یقیناً ہم تھوڑے سے رزق پر قناعت پسند ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں بھی سود کی حرمت نازل فرمائی، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اس کی حرمت احادیث میں نازل فرمائی. اور سب سے پہلا لفظ دیکھیے آپ، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اس آیت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے، جو سب سے پہلا اس میں مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن سود کھوروں کا کیا حال ہوگا. قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن جو اتنا ہولناک ہوگا، وخشعت الاصوات للرحمن، تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی، فلا تسمعوا الا ہمسا، اور پیروں کے چلنے کی جو آہٹ آتی ہے اس کے علاوہ کوئی آہٹ نہیں سنیں گے. ایک جماعت ادھر سے آ رہی ہے گھبرائی ہوئی، ایک جماعت کو ادھر سے لایا جا رہا ہے وہ بھی گھبرائی ہوئی، نہ جانے کیا سلوک میرے ساتھ ہوگا. ایک امت ادھر سے چلی آ رہی ہے، پسینے سے شرابور ہے، وہ بھی فکر مند ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کھڑا ہوگا جیسا کہ شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا. پاگل دیکھتے نا الٹی سیدھی طرف، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے روکا تھا میں کیوں نہیں رکا. ذالک بانہم قالوا، ریزن بھی بیان کیا ان کی جو کنڈیشن ہوگی کیوں ہوگی. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ یوں کہا کرتے تھے ارے یار سود بھی تو بے کی طرح ہی ہے، سود بھی تو بے کی طرح ہی ہے، بے میں منافع ہوتے ہیں. اب 60 روپے کا کوئی سامان خریدتے ہیں اور اس کو دکان پہ رکھ کر 100 کا بیچ دیتے ہیں، 40 روپے آپ کو بچ گئے. یہی کام سود میں بھی تو ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہی شبہ دور کیا.
اور سود کی جو حرمت ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل سے ماورا چیز ہے، ایسے اس کی حرمت نازل فرما دی کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، اگر آپ غور کریں گے عقلی اعتبار سے بھی سود پر جتنی زیادہ لعنت برسائی جائے اتنی کم ہے. سودی کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے، اس کی شدت اس لیے بھی ہے کہ جو سودی کاروبار شروع کر دیتا ہے اس پورے محلے میں عذابات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی حرمت میں شدت اس لیے بھی ہے کہ جو سود کھانا شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت سلب کر لیتے ہیں. اس کی حرمت میں شدت اس لیے بھی ہے کہ جو سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو ختم فرما دیتے ہیں. اور اس کی حرمت میں شدت اس لیے بھی ہے کہ سود کھوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، زناکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عذاب نازل فرماتے ہیں اور پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. اور اس کی حرمت میں شدت اس لیے بھی ہے کہ بہت سے یتیموں کا، بہت سے بے سہارا لوگوں کا، بہت سی بیوہ عورتوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کو یہ سود کا پیسہ پہنچتا ہے. اس لیے بھی اس کی حرمت میں شدت ہے. ورنہ حرام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی سودی کاروبار سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ہاں جو گزر چکا، جو تم پہلے کر چکے، یا جو سود کا پیسہ تمہارے پاس ابھی ہے تم لے چکے، وہ ٹھیک ہے. جو لوٹ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اس کا معاملہ. لیکن ومن عاد، اور جو لوٹ کر پھر سے سودی کاروبار شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا مواقع پر سود کی حرمت نازل فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 کبیرہ گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے 6 گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی پر جادو کرا دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، میدان جنگ سے کافروں کے مقابلے میں بھاگ جانا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور اسی طریقے سے کسی مسلم عورت پر جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ اس پر غلط تہمت لگاتے ہیں. یہ 5ویں اور 6واں فرمایا کہ سود سے بچتے رہنا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے جہاں 6 چیزوں کی ممانعت ارشاد فرمائی، وہاں پر سود کو بھی شامل فرمایا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جنگ کے لیے تیار ہے؟ کون ہے، کس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ تلوار اٹھا کر میدان میں آئے اور یہ کہے کہ ہاں میں ہوں تیار اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے سودی کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت عطا فرماتے ہیں وہ بیع میں برکت عطا فرماتے ہیں، تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آپ صدقہ اگر کرتے ہو تو ایسا ہے جیسا کہ آپ نے بینک میں اپنا پیسہ جمع کر دیا، سیف ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اور اگر آپ نے سودی کاروبار شروع کر دیا، سب سے بڑی نحوست اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، ایک تو پیسے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی اور ایک اس کی نحوست کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اب ایک اور کا گلا کاٹ دیا جائے، اب ایک اور کا گلا کاٹ دیا جائے، اب ایک اور کا گلا کاٹ دیا جائے. اور عقلی اعتبار سے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ بھلا اس میں کیا حرج ہے، یہ تو بینک کی طرح ہے، آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھ رہے ہو، سرکار اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جب سرکار فائدہ اٹھا رہی ہے، اگر وہ 1 لاکھ کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اسی میں سے 10,000 آپ کو بھی دے رہی ہے، تو اس میں گھاٹا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سرکار جو 1 لاکھ کا فائدہ اٹھا رہی ہے وہ اپنے سے نہیں اٹھا رہی، وہ ان یتیموں کا پیٹ کاٹ رہی ہے جن کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، وہ ان غریبوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کو دے رہی ہے جو بیچارے ایک وقت کھا کر دوسرے وقت میں کھانے کو سوچتے ہیں، وہ ان بے سہارا لوگوں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یقین مانیے یہ دنیا کے محقق بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ سودی کاروبار سے
اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہیوں کو پہنچتا ہے، غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے، امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے۔ مجبوری میں اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو کون دے گا؟ وہی نہ دے گا جس کے پاس پیسہ ہے۔ اور مجبوری میں اگر کوئی سود پر پیسہ لیتا ہے تو کون لے گا؟ وہی لے گا جو غریب ہے۔ اب اس کو اصل پیسے تو لوٹانے ہی ہیں، اور پھر سود پر سود، سود پر سود، وہ الگ سے۔ تو سود کسی بھی طرح کا ہو، پیور سود ہو، سنگل سود ہو، ڈبل سود ہو، کچھ بھی ہو، ہر طرح کا سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ کچھ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، سود پر سود حرام ہے، سنگل سود حرام نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق سود کو حرام کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اس کی علت تو وہ تھی کہ صحابہ کرام میں یہ کام زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کرتا ہے تو اس کو گنجائش ہوگی۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ سود جو اپنے کھانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے وہ حرام ہے، لیکن وہ سود جو اپنی تجارت کے لیے لیتا ہے وہ جائز ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کے کسی عالم کا، کسی مفسر کا اختلاف ہی نہیں۔ مصر کے علماء ہر مسئلے میں آزاد خیال رہتے ہیں، ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ تخفیف نکال دیتے ہیں، لوگوں کو سہولت پہنچا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حدیث کا سہارا لے کر وہ خفت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں وہ بھی متفق علیہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ سود 100% حرام ہے۔ اور حرام کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت پر اتنی سخت آیت نازل فرمائی کہ زنا پر نہیں فرمائی، چوری پر نہیں فرمائی، شراب پر نہیں فرمائی، اور تمام خباثات پر نہیں فرمائی۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سود کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ جو سود کر چکے ان کا کیا حکم ہے؟ جو سود کر رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ جن کی پلاننگ ہے ان کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں، حرام چیز حرام ہی رہے گی، اور اگر کسی انسان کے پاس مجبوری آتی ہے اور وہ اس مجبوری کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ صابر کیسا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کیسا جو آزمائشوں سے گھبراتا ہے۔ کسی کو انجینئرنگ کرنے کے لیے امریکہ جانا ہے، اس کو انٹرسٹ پہ پیسہ لینے پڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مجبوری ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے بھائی؟ اتنی سی قربانی آپ نہیں دے رہے ہو، دنیا کے سارے کام سوچ رہے ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے تعویل کر کے حل ہو جائیں، اور پھر یہ کہ اسلام بھی 100% ہمارے پاس اسی طرح کا بچا رہے جس طرح کے ہم اسلام کے دعوے دار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سودی کاروبار کیے بغیر ہمارے کاروبار میں بظاہر کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا گھاٹا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شریعت کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے آپ کی قربانیاں کیا ہیں؟ تو سود کسی بھی طرح کا ہو وہ حرام ہے۔ اور سود کی جو اصل شکل تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی، ایک ہی طرح کی دو چیزوں کو، جن کو فقہ میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ دینا، تبادلہ کرنا، یہ سود ہے، یہ ربا ہے۔ گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں ہو، چاول کو چاول کے بدلے میں ہو، کاجو کو کاجو کے بدلے میں ہو، کشمش کو کشمش کے بدلے میں ہو، بادام کو بادام کے بدلے میں ہو۔ اگر آپ موازنہ کر کے، وزن کر کے برابر سرابر دے رہے ہیں تب تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ کمی زیادتی کے ساتھ دے رہے ہیں تو بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے چاول، ہمارے غلے کی کوالٹی اچھی تھی، اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اپنے والے جو ہیں وہ زیادہ وصول کیے ہیں اور ان کے والے ان کو کم دیے ہیں، تو یہی ربا ہے۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر ایسا قرضہ جس کو دینے کے بعد آپ کو اس مین قرض کے علاوہ کچھ بھی نفع پہنچے وہ ربا ہے، سود ہے، سود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بالکل کلیئر کر دیا۔ وہ ہیوی ڈپوزٹ کا مسئلہ ہو، اب دیکھیے کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ایڈوانس میں 6 لاکھ روپے پیمنٹ کر دیتا ہے، اور اس مکان کا کرایہ جس کا 10,000 تھا اب 2,000 میں مزے سے رہ رہا ہے، 20,000 کرایہ تھا اور یہ کتنے دے رہا ہے؟ 2,500 روپے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ اور جب مکان چھوڑنے کا ارادہ کرے گا تو سارے کے سارے پیسے بھی لے لے گا۔ تو بھائی وہ مکان جس کا کرایہ 15,000 تھا، 15,000 تھا، یا 20,000 تھا، یا 25,000 تھا، آپ اس کو 2,500 روپے میں حاصل کر رہے ہو اس کے منافع، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کے لیے ہے؟
یہ شکل بالکل حرام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور علماء کرام نے تو اتنی احتیاط کی اس مسئلے میں، اتنی احتیاط کی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کو قرض دیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالداری میں بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، صاحب ثروت تھے۔ ایک صاحب کو قرض دیا اور انہی کے آس پاس میں کوئی جنازہ ہو گیا، وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جنازہ میں شامل ہونا پڑا۔ کافی شدت سے دھوپ تھی، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جو مکان کا سایہ آپ کے پاس پڑ رہا ہے، آپ اس میں کھڑے ہو جائیے، کم سے کم آپ تو دھوپ سے بچیں گے، ہم پیچھے ہو کر اقتدا کر لیں گے۔ کہنے لگے کہ نہیں، جس کا مکان ہے اس کے مالک نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے مکان کے سائے سے بھی میں نفع حاصل کروں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر ایسا قرض جس سے کچھ نفع حاصل کرنا پایا جا رہا ہو تو وہ بھی سود ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ آج اندازہ لگائیے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جیسے کیسے چلو دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں آتے جاتے خوب، لیکن وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، پارٹس آف انکم سورس، اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو تمام کا تمام، جب آپ کے جو ہے سورسز ہی حلال نہیں ہیں تو آپ کا صدقہ کرنا کاہے کو سود ہوگا، آپ کا جو ہے امداد کرنا کیوں نفع بخش ہوگا؟ تو اس طرح کی تمام حرکات سے بچیں۔ اب رہ جاتا ہے وہ مسئلہ کہ کچھ لوگ ایسی کمپنیوں میں اور ایسے بینکس میں جاب کرتے ہیں جہاں پر ٹوٹل سودی کاروبار ہوتا ہے۔ غلط ہے، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، قرطبی میں بھی ہے، سب میں حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود رکھنے والے پر، اور جو بھی سود میں انوالو ہے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ اس میں سود میں انوالونگ پائی جا رہی ہے تو جاب حرام ہے، جلدی سے جلدی اس کو چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بینک ایسا ہے تو جلدی سے جلدی اس کو چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کمپنی، کوئی بزنس ایسا ہے کہ اس میں خالی سود ہی کا کام نہیں ہوتا، آپ جہاں اس میں جاب کرتے ہیں وہ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف آپ فائلیں رکھتے ہیں الماری میں، بس یہ کام ہے آپ کا، آپ پیسے گن کر ایک سائڈ میں رکھتے ہیں، بس یہ کام ہے آپ کا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ جو بھی مت کیجیے آپ۔ اور دراصل پیسہ بڑھانے کے چکر میں انسان اتنا آگے پہنچ جاتا ہے کہ وہ نہ حرام میں تمیز کرتا ہے نہ حلال میں تمیز کرتا ہے۔ بس یہ مین مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ربا کو حرام کرنے کا، کہ اس میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے اور انسان کو پیسے کی ہوس بڑھتی ہے، جو کہ شریعت میں بالکل مقصود نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور مال و دولت کو دنیاوی زندگی کا سامان بتایا ہے، آخرت میں اس کی کوئی پوچھ نہیں۔ مالدار اگر ہوتے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اختیاری طور پر بھی ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اختیار دیا تھا، کفار مکہ نے بھی اختیار دیا تھا کہ مالدار بنا دیں گے، حاکم بنا دیں گے، اور کوئی لڑکی چاہیے تو لڑکی بھی اعلیٰ درجے کی آپ کو دے دیں گے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو بھی سود میں آپ کو انوالو کرتی ہیں، ایسا کاروبار جو سود پر مشتمل ہے، ایسا کاروبار جو ڈاؤٹ فل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، جو چیز حلال ہے وہ تو واضح ہے، الحرام بین، جو چیز حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ شراب آپ نہیں پیتے، کیوں؟ حرام ہے۔ خنزیر آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ حرام ہے، واضح ہے بالکل۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، تو ڈاؤٹ فل چیزوں کو اگر آپ نہیں کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بچ جائیے نا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سود جو تھا وہ ایسے حرام تھا، ویسے حرام تھا، آج کل جو سود ہے وہ حرام نہیں ہے، بینکنگ سسٹم جو سود حرام نہیں ہے، وہ جو زیادہ پیسے لے کر مجبوری میں لوگوں کی کھال اتارتے تھے وہ حرام تھا، یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی کہنے لگے کہ وہ شراب جو زمانے میں بنتی تھی وہ غلط سلط جگہ پہ بنتی تھی، گندی جگہ پہ بنتی تھی، آج کل جو شراب بنتی ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے بنتی ہے، خوبصورت اس کی بوتلیں آتی ہیں، اچھی دکانوں پر بکتی، حلال ہو جائے گی وہ؟ حرام چیز حرام ہی رہے گی، اس میں آپ کچھ بھی تعویل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے
کیونکہ حلال رزق کمانے کی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ تعلیم فرمائی، دعا بھی فرمائی. تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن آگے سے کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ آئندہ اس میں احتیاط سے کام لیا جائے، آئندہ اس میں اس طرح سے انوالو نہ ہوا جائے، اس طرح سے مشغول نہ ہوا جائے جیسا ہم اب تک بغیر حرام اور حلال کی تمیز کے اس میں چلتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری جو پوری انکم کو، پورے کاروبار کو حلال فرمائے، کیونکہ اگر یہی حلال نہیں ہوگا بچے حلال نہیں کھائیں گے، بچے حلال نہیں کھائیں گے، آپ کو ان سے جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ حرام کا خون جب پیدا ہوتا ہے تو حرامی کاموں کی طرف ترغیب دلاتا ہے. تو اس لیے اپنے تمام کاروبار میں غور کرنا چاہیے، سود سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ورنہ اور کون ہے آپ میں سے اور ہم میں سے کہ جو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قباحت سے ہم کو بچائے. باقی ایک مسئلہ ہے بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ چھیڑنا بھی نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا. کہتے ہیں دلیل چاہیے ٹوپی کی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ سب جو بیٹھے ہیں ٹوپی لگائے بیوقوف ہیں. یہ بغیر دلیل کے جو ٹوپی لگا رکھی ان کو اتار دینی چاہیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اگر تھوڑا بہت کہیں اختلاف نکلتا ہے تو صرف اس بات کا نکلتا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، بس اتنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہاں ہو جاتی ہے لیکن لگا لینی چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے، ہر نماز کے لیے اپنی زیب و زینت اختیار کرو. تو اگر آپ ٹوپی نہیں لگا رہے تو آپ کون سی زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں بھائی؟ رشتہ داری میں جاتے ہو آپ کی نئے جوڑے پر نظر جاتی ہے، فنکشن میں جاتے ہو نئے جوڑے پر نظر جاتی ہے، آفس میں جاتے ہو تو ٹائی پر نظر جاتی ہے، چلنے سے پہلے آپ کار کی فکر کرتے ہو، چابی کو دیکھتے ہو، بوتل تلاش کرتے ہو، لنچ کبھی نہیں بھولتے، بریک فاسٹ کبھی نہیں بھولتے، بھول جاتے ہیں تو صرف ٹوپی بھول جاتے ہیں. یہ غلط حرکت ہے. اور اگر آپ کو دلیل چاہیے تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں نماز پڑھی بغیر ٹوپی کے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ جس سے محبت کے دعوے دار انہوں نے نہیں پڑھی. یہ مسئلہ چھوڑ دیجئے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو. بہت سے کام صحابہ کرام سنت سمجھ کر، صرف سنت ہوتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خود کا کام ہوتا تھا اور اتنی شدت سے عمل کرتے تھے جیسا کہ فرض ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہوئے تو ہنسنے لگے، اونٹ کو ہلکی سی چھڑی بھی مار دی. صحابہ نے پوچھا حضرت یہ آپ نے آج کچھ ایسی باتیں کی ہیں مطلب جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی آپ سے سرزد ہوتے ہوئے. آپ نے اونٹ کو چھڑی ماری، آپ ہلکا سا مسکرائے اور پھر آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ والی چیزیں پڑھی ہیں. پہلے تو نہیں کرتے تھے. کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ کے پاس گئے، آپ نے ہلکا سا اونٹ کو چھڑی ماری، آپ مسکرائے اور آپ نے یہ کلمات کہے. کیوں کہے؟ کس لیے کہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آتی تھی؟ ہم نہیں جانتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو ہم نے کیے. اور پھر بھی یہ مسئلہ تو عبادت سے متعلق ہے تو اس میں تو اور احتیاط سے کام لینی چاہیے. تو بھائی اگر ٹوپی نہیں لگا رہے ہو تو زینت کیا ہے پھر آپ کی؟ آپ آفس میں جا رہے ہو، کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہو تو ٹائی لگانا نہیں بھولتے، اچھے کپڑا پہننا نہیں بھولتے، جوتوں پر پالش کرانا نہیں بھولتے، بالوں میں کنگھی کرنا نہیں بھولتے، تیل لگانا نہیں بھولتے. ٹوپی بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ثابت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی نہیں، تو بھائی ثابت کیا چاہیے؟ اور تو اسی لیے ضد پر نہیں اڑنا چاہیے اور اس طرح کے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہی اصل اتباع ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.